اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی۔ تو یہاں اللہ قسم یاد فرما کے کیا فرما رہا ہے؟ کتاب مبین کی قسم یاد فرما کر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو اتارا برکت والی رات میں۔ کون سی رات میں؟ لیلہ مبارکہ۔ مفسرین کے یہاں اقوال ہے کہ قرآن اترا لیلہ مبارکہ میں، تو قرآن ہی میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ اس میں قرآن اترا، تو قرآن کی گواہی موجود ہے۔ تو پھر یہ شب براءت لیلہ مبارکہ کیسے؟ کیونکہ قرآن کی گواہی موجود ہے، قرآن رمضان میں اترا۔ تو حضرت اکرمہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں قرآن کا نزول دو طرح ہے، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنا، اور ایک آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا۔ تو اس رات میں قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا پر ایک مقام اس پہ اترا، اور شب قدر میں رمضان میں نبی پاک پر اترا۔ سنیں، بیہقی شریف میں روایت موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع رات کو اٹھ کر تشریف لے گئے، عشاء پڑھ کے آئے، تھوڑی دیر لیٹے، اور آدھی رات کو اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ جنت البقیع، مسلمانوں کے قبرستان۔ تو آج کی رات قبرستان جانا خاص طور پر سنت ہے، ویسے تو روز جائیں آپ، لیکن آج کی رات خاص طور پر اونچی۔ حضور تشریف لے گئے، فرماتی ہے میں پیچھے چلی گئی، حضور نے اندھیرے میں ہی مجھے اپنے قریب بلا لیا، پورا واقعہ نہیں سنا رہا، قریب بلا لیا، فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو صحابہ کا طریقہ تھا ادب سے جواب دیتے تھے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا شعبان کی 15ویں شب یعنی آج کی رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں شعبان کی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت حدیث میں موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بیان کرتی ہیں، وہ یہ روایت ہے کہ آپ نے فرض روزوں کے علاوہ یعنی رمضان کے جو روزے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھے جتنے کہ شعبان کے رکھے ہیں، اور اتنے کثرت سے رکھے کہ آپ نے پورا مہینہ رکھے، صرف رمضان سے چند دن پہلے یعنی 4-5 دن پہلے آپ گن لیں، وہ آپ نے چھوڑے تاکہ رمضان کے لیے پھر مستعد ہو جائیں، رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ رہی اس رات کی فضیلت، اس رات کی فضیلت میں جو آیت قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے، عموماً لوگ پیش کرتے ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اگر وہ برکت والی رات شعبان کی 15 رات ہے تو قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ نے کہا
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور یہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر شعبان میں نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے. پھر تیسری جگہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو گویا قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے. تو لہذا یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد برکت والی رات لیلۃ القدر ہی ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہے. رہی یہ بات ہے کہ احادیث اس کے بارے میں اتنی ہیں، بعض ائمہ نے 135 روایات شب قدر کے حوالے سے بیان کی ہیں، لیکن سب کو ضعیف قرار دیا ہے. محدثین کا جو پرکھنے کا پیمانہ ہے، جانچنے کا جو پیمانہ ہے، اس پیمانے پر صحت کے درجے پر ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ ضعیفوں کی عزت کیا ہے. میری گفتگو کے درمیان آپ اپنی میں بات کر رہا تھا، میں ایسی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضعیفوں کی عزت کریں. صحت کے درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچتی. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو قبرستان پیچھے پیچھے گئی، آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے. اب آپ خود بتائیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا یہ روایت صحیح نہیں. محدث جو بیان کر رہا ہے، جب آپ اس کی بات بیان کر رہے ہو تو اس بات کی حقیقت جو اس نے بتائی ہے وہ بھی بیان کی جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اماں عائشہ صدیقہ پیچھے پیچھے گئی، ان کو پتا چل گیا کہ آج بڑی بابرکت رات ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول جو نیکی پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں اور نیکی کے کاموں کی دعوت دینے میں اتنے تھے کہ دنیا میں آج ہم ان کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتے. اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ آپ حق ادا کر کے گئے ہیں. یہ کیسی بابرکت رات تھی کہ آپ خاموشی سے اٹھے، حجرے سے نکلے، خاموشی سے دروازہ کھولا، خاموشی سے قبرستان چلے گئے، نہ بیگم کو بتایا، نہ ازواج مطہرات کو بتایا، نہ صحابہ کو جگایا. اگر یہ عبادت